بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے پاکستان کی عدلیہ اور وکلاء کے حوالے سے ایک عام سوال کھڑا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے مشہور صحافی جنگ اور جیو نیوز اور دی نیوز کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب انصار عباسی صاحب نے ایک ولاگ کیا۔ انہوں نے ایک تبصرہ و تجزیہ کیا اس بات پر۔ اب میں بھی ایک تجزیہ کر رہا ہوں عمران خان کے سوال کے اوپر۔ انصار عباسی صاحب کا جو ولاگ ہے وہ میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آپ لوگوں نے ان کے ولاگ کو بھی سننا ہے اور میرے تجزیے کو بھی سننا ہے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان میں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے پلان کیا ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ بعد میں کیا نکلتا ہے۔ معذرت کے ساتھ انصار عباسی صاحب نے بہت سے حقائق چھپائے ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محترم ناظرین، عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ پر حملہ ہوا، عدلیہ کی آزادی کو سلب کر دیا گیا، لیکن پاکستان کے وکلاء کوئی تحریک نہیں چلا رہے، کھڑے نہیں ہو رہے۔ حالانکہ 2007 میں جب افتخار چودھری کو مشرف نے نکالا تھا تو وکلاء برادری کھڑی ہو گئی تھی، میدان میں آ گئی تھی، لیکن اب ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ناظرین، اس کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ مختصر طور پر میں آپ کو ایسا پوائنٹ بتاؤں گا، ایسا نقطہ بتاؤں گا جس کا شکار پاکستان کی تمام روایتی سیاسی جماعتیں رہی ہیں اور اس ٹائم بھی ہو رہی ہیں۔ 2007 میں جب جنرل پرویز مشرف نے افتخار چودھری صاحب کو چیف جسٹس کے عہدے سے نکالا زبردستی، تو انہوں نے انکار کر دیا، وہ میدان میں آ گئے۔ اس ٹائم ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا، اور وہ نقطہ جو میں بتانے جا رہا ہوں 2007 یعنی 1999 سے لے کر 2007 تک تقریباً یہ 8-9 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ نظام کے علمبردار اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے علمبردار یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں جنرل مشرف کا جو اقتدار ہے اس کو غروب ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے انہیں ایسا ماحول چاہیے تھا، کوئی واقعہ چاہیے تھا جس سے مشرف سے ملک کو کیسے جان چھڑائی جائے۔ میری مراد ملک کے اندر نظام کے علمبردار اور عالمی نظام کے علمبردار۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو جب کوئی چھوٹا واقعہ ہوتا ہے اس جلتی پر تیل پھینکا جاتا ہے۔ وکلاء تحریک میدان میں آ گئی، وکلاء میدان میں آ گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ اس ٹائم تحریک انصاف بھی پیش تھی، جماعت اسلامی پیش تھی۔ صرف ایک جماعت افتخار چودھری کی بحالی کی مخالف تھی، وہ ہے جمعیت علماء اسلام تھی اس ٹائم، اور اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ ایک شخصیت کی بحالی کی تحریک ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کی بحالی کی تحریک نہیں ہے۔ لیکن پورے ملک میں شور و غوغا ہو رہا تھا، تحریک چل رہی تھی، میدان میں وکلاء تھے، سیاسی جماعتیں میدان میں تھیں، نواز شریف اور بینظیر بھٹو ملک سے باہر تھے، لیکن نظام کے علمبرداروں نے یہ سمجھا کہ مشرف سے جان چھڑانے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا انہوں نے اس تحریک کو ہوا دی، ہوا دیتے گئے، ہوا دی، اور مشرف کمزور ہوتا چلا گیا، تحریک کامیاب ہوتے جانے شروع ہو گئی۔ پلان کیا تھا؟
کہ مشرف کے دور تک آئین کے ذریعے 58(2)B کے تحت پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا جاتا تھا. جب 1997 میں نواز شریف نے 58(2)B ختم کر دی تھی، اس کے بعد مشرف نے اس شک کو بحال کر دیا تھا. لیکن 2006 میں بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک میثاق جمہوریت ہوا، چارٹر ڈیموکریسی. اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوج کو سیاست سے مداخلت سے دور رکھا جائے گا. اس ٹائم نظام کے علمبرداروں کو سمجھ آئی کہ پارلیمنٹ کو اور حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے، خاص کر پرائم منسٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے اب کون سا راستہ رہ گیا ہے. یہ اس ٹائم کوئی ڈسکس نہیں کر رہا تھا. تمام میڈیا چینل افتخار چودھری کی واہ واہ کر رہے تھے، وکلا کی واہ واہ کر رہے تھے، صبح شام تحریک تحریک تحریک. لیکن ہڈن ایجنڈا میرے خیال میں اس ٹائم مولانا صاحب سمجھ گئی تھی. انہوں نے 2 باتیں کی تھی. میں مشرف کا مخالف ہوں، آپ مشرف کے خلاف تحریک چلا کر دوسرے مشرف کو بٹھانا چاہتے ہیں. میں عدلیہ کی بحالی کا حمایتی ہوں، لیکن آپ افتخار چودھری کو بحال کر کے ایک شخصیت کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن پورا میڈیا، پورا ملک مولانا کے خلاف میدان. یہ مفاد بس مولوی تاریخ نے ثابت کیا کہ مولانا صاحب کی بات صحیح ثابت ہوئی. وہ کیا ہوا اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک عروج پہ پہنچی. 2008 کے الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی. 2009 میں میاں نواز شریف نے لانگ مارچ کیا. گجرانوالہ تک لانگ مارچ ختم ہو گیا. جناب پرویز کیانی نے فون کیا میاں صاحب کو کہ جی افتخار چودھری بحال ہو جائیں گے، آپ واپس چلے جائیں. افتخار چودھری جو بحال ہوتے ہیں، اس کے بعد 2010 میں پارلیمنٹ مشترکہ طور پر 18ویں آئینی ترمیم کرتی ہے. 70 سالوں میں ملک کے اندر جتنے بھی فوجی مداخلتوں کے ذریعے جو آئین میں ترامیم کی گئی تھی، چاہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوں یا مشرف کے دور میں ہوئی تھی، ان سب ترامیم کو ختم کر کے 73 کے آئین کو اصل حالت میں بحال کر دیا گیا. اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے پرائم منسٹر کو ہٹانے کا کوئی راستہ آئین میں موجود نہیں تھا. تمام بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتفاق کر چکی تھی کہ اب ہم نے فوج کا راستہ روک لیا ہے. لیکن افتخار چودھری وہ مورا تھا جس کو لانچ کیا گیا 2007 اور 2010 میں جب عدلیہ کے بارے میں قانون سازی کی گئی، آئین میں ترامیم کی گئی، اور وہ افتخار چودھری میدان میں آ گیا. اسے سو موٹا ایکشن لے لیا اور پریشر کرنا شروع کر دیا. یہ پریشر کس کے کہنے پر کیا گیا تھا؟ یہ انہیں نظام کے علمبرداروں کی طاقت کے ذریعے اس نے زور لگایا تھا جو اس کے پیچھے تھے جب وہ میدان میں آیا تھا. اور 19ویں ترمیم کروا کر عدلیہ نے تمام اختیارات اپنے پاس لے لیے. کیونکہ اگر عدلیہ کے اختیارات نہ ہوتے تو یوسف گیلانی کو پرائم منسٹر کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، میاں نواز شریف کو ملک سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا. یہ تلخ حقائق ہے. اور افتخار چودھری کے دور سے جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوتا ہے، سیاست میں مداخلت، سو موٹو ایکشن شروع ہو جاتا ہے کام. اور پہلا شکار بنے تھے یوسف گیلانی. اس عدالت میں کون گیا تھا میمو گوڈ کے اسکینڈل میں؟ میاں نواز شریف. اس نے میاں نواز شریف مورا بنا، عدلیہ کو طاقت اور گیلانی کو فارغ کروایا. یہ تل حقیقت ہے. اور وہاں سے عدلیہ مضبوط ہو گئی اور عدلیہ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک گٹھ جوڑ ہو گیا کہ پہلے آئین کے ذریعے 58(2)B کے ذریعے پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا تھا. اب انہوں نے جوڈیشری کے ذریعے کرپشن کے نام پر، صادق و امین ہونے کے نام پر عدلیہ کے ذریعے ٹھپا لگایا گیا کہ یہ آدمی نائل ہو گیا
اور اس کو ملک کا وزیر اعظم ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسی دوران پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا۔ عمران خان جو سوال ہے اس کا جواب میں دے رہا ہوں، اور یہ پروجیکٹ، اس کے آرکیٹیکٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدلیہ تھی۔ اور اس کے بعد جتنے بھی عدلیہ میں جج آتے گئے اور جو لوگ وکالت کرتے چلے گئے، میڈیا کے ذریعے یہ بات بار بار بتائی گئی، نواز شریف زرداری کرپٹ چور ڈاکو ہیں، عمران خان مسیح ہے۔ اور پھر اسی عدلیہ نے 2017 میں میاں نواز شریف کو پاناما کیس ہوا اور اکیلے پر فارغ کر دیا گیا۔ میاں صاحب کو بھول نہیں جانا چاہیے کہ 2000 گیلانی کے لیے عام بنے تھے مورا، اور آپ کے لیے بنا عمران خان مورا، اور پیپلز پارٹی دو طرفہ کھیل رہی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی کوئی بڑی جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت تھی۔ زرداری صاحب صدر رہے 5 سال، انہوں نے بالکل پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے، سندھ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نظام کے علمبرداروں نے عمران خان کھڑا کیا، نواز شریف کو نائل کیا گیا، 2018 کے الیکشن ہوئے، اور وہ عدلیہ جو ایکٹیویزم بڑھتے وہ پوری عدلیہ پرو عمران خان بن گئی۔ 2018 کے الیکشن ہوتے ہیں، رگڈ الیکشن کرائے جاتے ہیں، RTS بٹھایا جاتا ہے، اور عمران خان ملک کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد 2022 میں عدم اعتماد آتا ہے، عمران خان کو نکال دیا جاتا ہے، وہ عدلیہ عمران خان کی سہولت کاری کرنا شروع کر دیتی ہے، آرٹیکل کو ری رائٹ کیا جاتا ہے، 63A کا فیصلہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سیاست میں مداخلت۔ اور دراصل آئین کے اندر وہ گنجائش نہ ہونے کے بعد عدلیہ کو یوز کیا گیا۔ اب لڑائی کیوں پیدا ہوئی کہ عمران خان دونوں کا بغل بچہ تھا۔ ایک نے جب کہا اس کو فارغ کرنا ہے، دوسرے نے کہا، ادارے نے کہا کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں۔ وہ لڑائی ابھی تک چل رہی تھی۔ اس لیے عدلیہ نے انصاف نہیں کر رہی تھی، بلکہ سیاست کر رہی تھی۔ اور اب کیا ہوا؟ 26ویں ترمیم میں بہت کچھ حکم کرنا چاہ رہی تھی، عدلیہ کو بالکل فارغ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اور دانش مندی کے ذریعے اور اپنی سیاسی تدبر کے ذریعے ایسے حالات پیدا کیے کہ حکومت ناکام ہو گئی۔ لیکن جو لوگ عدلیہ کی آزادی کی بات کے نام پر 26ویں ترمیم میں کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں، یہ تنقید کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اوپر، وہ دراصل وہ پروجیکٹ عمران والی عدلیہ چاہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو یہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ عدلیہ اس طرح کیوں نہیں ہوتی جس طریقے سے گیلانی فارغ ہوا اور نواز شریف فارغ ہوا، اور مجھے تو عدلیہ نکالنا چاہتی ہے، عدلیہ کیوں چپ ہو گئی ہے؟ لہٰذا عمران خان کا سوال اصول پسندی پر نہیں ہے، مخلص خلوص ہونے پر نہیں ہے، آئینہ قانون کے لیے نہیں ہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کیا ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے۔ اب عدلیہ وہ عدلیہ بنے گی جو پہلے تھی تو عمران خان سے باہر ہو گئے۔ ملک میں انصاف اور قانون پر عمل درآمد عدلیہ نے پچھلے 15 سالوں میں نہیں کی۔ یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں اس ٹائم افتخار چودھری کیوں کامیاب ہوا، کہ نظام کے علمبردار اس کے پیچھے تھے۔ آج نظام کے علمبردار حکومت کے ساتھ ہیں، عدلیہ ان کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے، لہٰذا وہ عدلیہ کے پیچھے نہیں ہے۔ جب عدلیہ کے پیچھے نہیں ہے تو وکلا کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، نہ چلا سکتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے۔ کل نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں ایک بات کسی اور ترازو میں کر رہے تھے، لیکن میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹی انگلی چیچی، یہ اگر ISI ہلاتی ہے تو لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں، میدان میں آ جاتے ہیں، اور اگر یہ نہیں لے تو لوگ نہیں نکلتے۔ تو تحریکیں چلانے کے لیے یہ چیچی چھوٹی انگلی کا اشارہ چاہیے ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب
وہ اشارہ جس پر آپ ناچ رہے تھے، آپ نے سیاست کی ہے، وہ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، اس لیے آپ جیل میں ہیں۔ لہٰذا یہ سوال جو آپ نے اٹھایا ہے، اب ناظرین اب آپ ویلاگ سنیں جناب انصار عباسی صاحب کا، اور یہ میرا تجزیہ سنیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ پاکستان کا میڈیا کتنی حقائق چھپاتا ہے۔ بات اصول و قانون کی جائے تو نہ پارلیمنٹ آزاد ہے، نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ ملک آزاد ہے، کیوں کہ ہم معاشی طور پر IMF ورلڈ بینک کے غلام ہیں، سیاسی طور پر مغرب کے غلام ہیں، اندرونی طور پر ہم شخصیات کے غلام ہیں، اداروں کے غلام ہیں۔ پاکستان میں کوئی چیز آزاد نہیں ہے، لیکن جو لوگ آزادی کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ایک نظام کے تحت ہو رہا ہے، اور اس نظام کے کرتا درتا نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اقتدار کے لیے شور مچا رہا ہوتا ہے، جو جیل میں ہوتا ہے وہ رائے کے لیے شور مچا رہا ہوتا ہے، اور جو عدلیہ میں جس کو جج نہیں لگایا تھا وہ اس لیے شور مچا رہا ہوتا ہے، نظریات کے لیے نہیں۔ اس لیے اصول سیاست پر اگر ہے کوئی جماعت ہے وہ جمعیت اسلام ہے، جو موقف 2018 میں تھا وہی موقف آج ہے، تبدیل کچھ نہیں ہوگا۔ چہرے 2018 میں کوئی اور تھے، اب کچھ اور ہیں، لیکن جو ہی مفاد مل گیا یو ٹرن لے کر سائڈ پر ہو گئے۔ تو عمران خان صاحب کے سوال کہ عدلیہ کیوں نہیں کھڑی ہوتی، اس کا میں نے جواب آپ کو دے دیا ہے۔ ناظرین میری ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو شعور و آگاہی حاصل ہو۔ شکریہ۔